الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا نور اللہ۔ مسائل خواتین کورس کی آج دوسری کلاس ہے اور آج کا موضوع ہے ہمارا حیض و نفاس کے مسائل۔ حیض کے چند مسائل پہلے بیان ہو چکے ہیں، آج نفاس کے اور حیض و نفاس دونوں کے متعلقہ دیگر چند مسائل ہم پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے کی اور پھر آگے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نفاس کس کو کہتے ہیں یہ بات پہلے ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، کہ نفاس وہ خون ہے جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے، کم از کم بچہ آدھے سے زیادہ باہر آ چکا ہو۔ سوال یہ ہے کہ نفاس کی کم از کم مدت کتنی ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ ہمارے ہاں تو رواج یہ ہے نا کہ 40 دن پورے ہی کرنے ہیں، سوا مہینہ پورا ہی کرنا ہے، سوا مہینہ ہی وہ ناپاک رہے گی، سوا مہینہ ہی یہ ہوگا، ابھی نہ ہالے گی، ابھی تو سوا مہینہ بھی نہیں ہوا۔ تو بہار شیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 377 مسئلہ نمبر 1 پر موجود ہے، نفاس میں کمی کی جانب کوئی مدت مقرر نہیں۔ نصف سے زیادہ بچہ نکلنے کے بعد ایک آن بھی خون آیا، یعنی ایک لمحہ بھر کے لیے بھی خون آیا تو وہ نفاس ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کا زمانہ 40 دن اور رات کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نفاس کی مدت کا شمار اس وقت سے ہوگا جب آدھے سے زیادہ بچہ نکل آیا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ 2 دن رہے، 3 دن رہے، 6 دن رہے، 8 دن رہے، 10 دن رہے، جتنے دن خون رہے گا، ٹھیک ہے، وہ نفاس کا خون ہوگا، اور جب رک گیا تو سمجھو خون ختم ہو گیا۔ ہاں 40 دن کے اندر اندر اگر خون آتا ہے تو وہ نفاس کا ہی شمار کیا جائے گا، اور بالفرض اگر 40 دن کے بعد بھی جاری رہتا ہے تو دیکھنا پھر یہ ہوگا کہ اس سے پہلے نفاس کا خون کتنا تھا، یعنی پہلے جو بچہ پیدا ہوا اس کے لیے نفاس کا خون کتنا تھا۔ تو اگر تو پہلے مثال کے طور پہ 20 دن کی عادت تھی یا 25 دن کی عادت تھی، اور اب 40 دن کے بعد بھی خون جاری رہا، تو پچھلی عادت کے مطابق نفاس کا خون ہے، اور اس سے زائد جتنا بھی آیا ہے وہ سارا کا سارا استحاضہ کا خون کہلائے گا۔ اور اگر اس سے پہلے عادت نہیں تھی یا یاد نہیں ہے کہ کتنے دن آیا تھا تو پھر 40 دن نفاس کے ہیں اور 40 کے اوپر جو ہے وہ استحاضہ کا خون کہلائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے کہ حمل ساقط ہو گیا، حمل ساقط ہو گیا تو اب اس کا کیا حکم ہوگا اس کے بعد جو خون آیا؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیے کہ اگر تو 120 دن کا حمل ہے، حمل 120 دن کا ہے تو یہ خون نفاس کا ہوگا، کیونکہ اعضاء بن چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بہار شریف میں لکھا ہے حمل ساقط ہو گیا اور اس کا کوئی عضو بن چکا ہے جیسے ہاتھ، پاؤں یا انگلیاں، تو یہ خون نفاس ہے۔ اور اگر اس سے پہلے حمل ساقط ہو گیا تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ 3 دن رات تک رہا یا نہیں، یعنی 3 دن کم از کم جو حیض کی مدت ہے وہ پوری کی یا نہیں۔ اگر 3 دن رات تک رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر 3 دن رات تک نہیں رہتا، اس سے پہلے ختم ہو جاتا ہے تو وہ استحاضہ ہے۔ اگر 3 دن اور رات تک رہتا ہے تو پھر ایک اور چیز دیکھنی ہوگی، وہ یہ دیکھنی ہوگی کہ اس سے پہلے جو حیض کا خون آیا اس کو 15 دن گزر چکے ہیں یا نہیں۔ باقی کا زمانہ اگر 15 دن گزر چکا ہے تو یہ 3 دن اور رات تک رہنے والا جو خون ہے یہ حیض کہلائے گا۔ اگر دونوں پاکیزگی، دونوں حیضوں کے درمیان، یعنی 2 مرتبہ جو خون آیا، اس سے پہلے جو خون آیا اور جو اب خون آیا، ان کے درمیان 15 دن کا پاکی کا زمانہ نہیں گزرا تو یہ خون استحاضہ کا ہوگا۔ مطلب اگر اعضاء بن چکے ہیں پھر حمل گرا 120 دن کے بعد تو یہ خون نفاس کا ہے، اور اگر اس سے پہلے گر گیا، ٹھیک ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ 3 دن اور رات تک رہا یا نہیں۔ اگر 3 دن رات سے پہلے ختم ہو گیا تو یہ استحاضہ کا خون ہے، حیض کا نہیں ہے۔ اور اگر 3 دن اور رات تک رہتا ہے اور اس سے پہلے 15 دن پاک رہنے کا زمانہ گزر چکا ہے تو یہ حیض ہے، اور اگر 15 دن نہیں گزرے تو بھی یہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ کا خون کہلائے گا۔
اور اگر حمل ساقط ہوا اور یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے دن کا تھا، اعضاء بنے تھے یا نہیں، یعنی 120 دن سے پہلے ہی وہ ساقط ہو گیا، اور اسقاط کے بعد اب خون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری ہے، مطلب 5-6 مہینے گزر گئے، خون ہی خون، خون ہی خون، تو ایسی صورت میں اب اس کو حیض سمجھا جائے گا، مطلب جو عادت تھی اس کی عادت کا اعتبار کیا جائے گا کہ 7 دن آتا تھا، 8 دن آتا تھا، تو اتنے عادت کے دن گزارنے کے بعد نہا کر وہ عورت نماز شروع کر دے گی۔ اور اگر عادت نہیں تھی، ٹھیک ہے، کبھی کتنے دن کبھی کتنے دن، تو 10 دن اس کو حیض سمجھے جائیں گے، اور باقی سارے کے سارے استحاضہ کے ایام سمجھے جائیں گے، مطلب نماز روزہ اس میں کرنا پڑے گا۔ اچھا، اور جس طرح حیض کے معاملات تھے اس طرح نفاس کے بھی ہیں، کہ حیض کے اندر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ 5-7 دن جو عادت ہے اس میں لگاتار خون جاری رہے، کبھی آیا کبھی نہیں آیا، کبھی آیا کبھی نہیں آیا، تو وہ سارے دن حیض کے شمار ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح نفاس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ 2 دن آیا، پھر 2 دن نہیں آیا، پھر 2 دن آیا، پھر 4 دن نہیں آیا، تو اگر 15 دن کا فاصلہ بھی ہو جائے اور 40 دن کے اندر اندر خون اگر آتا ہے تو وہ سارا کا سارا نفاس کا خون ہی سمجھا جائے گا۔ اور اس کی رنگت کے حوالے سے، یہ نفاس کے خون کی رنگت کے حوالے سے، جس طرح حیض کے خون کی رنگت تھی اس طرح اس کے بھی 6 قسم کے رنگ ہوتے ہیں: سیاہ، سرخ، سبز، زرد، گدلا اور مٹیالہ، یہ 6 قسم کے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حیض و نفاس والی عورت کو قرآن پاک پڑھنا حرام ہے، دیکھ کر پڑھے یا زبانی پڑھے، اور اس کو چھونا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور کاغذ کے پرچے پر کوئی صورت یا آیت لکھی ہو اس کا چھونا بھی حرام ہے۔ ہاں، ریل وغیرہ، جس طرح لکڑی کی ریل وغیرہ بنی ہوتی ہے تو اس کے اندر اگر قرآن پاک پڑھا ہے تو اس ریل وغیرہ کو ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر اپنے کپڑے سے، اپنے دوپٹے سے، یعنی جو دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے یا وہ قمیص جو پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس سے اگر پکڑے تو وہ بھی پکڑنا ناجائز ہے۔ ہاں، کسی اور کپڑے سے جو بندے نے اوڑھا نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے پکڑ کے اگر ادھر ادھر رکھتی ہے تو پھر یہ جائز ہے۔ معلمہ کو اگر حیض یا نفاس آتا ہے، یعنی وہ ٹیچر ہے، تو اس کو قرآن پاک پڑھانے کی اجازت نہیں۔ ہاں، اگر ضرورت پڑے تو ایک ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کر پڑھائے، اور ہجے کرانے میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن مجید کے علاوہ تمام اذکار، کلمہ شریف، درود پاک وغیرہ پڑھنا بلا کراہت جائز بلکہ مستحب ہے، اور ان چیزوں کو وضو یا کلی کر کے پڑھنا بہتر، اور ویسے بھی پڑھ لیا تو جب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ان چیزوں کو یعنی کلمہ شریف، درود شریف وغیرہ کو چھونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسی عورت یعنی حیض یا نفاس والی عورت اذان کا جواب دے سکتی ہے، مسجد میں جانا اس کے لیے حرام ہے۔ عیدگاہ کے اندر جانے میں، مدرسے کے اندر جانے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، مسجد سے ہاتھ بڑھا کر مسجد کے اندر سے کوئی چیز اٹھانا بالکل جائز ہے، جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی اٹھانے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر جانا، اس کا طواف کرنا، مسجد حرام میں داخل ہونا، ٹھیک ہے، یہ سارا اس کے لیے ناجائز ہے۔ اس حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا بھی حرام ہے۔ حیض اور نفاس کے دنوں کی نمازیں معاف ہیں، استحاضہ کی نہیں، حیض اور نفاس کے دنوں کی نمازیں معاف ہیں، ان کی قضا بھی ضروری نہیں ہے، اور روزوں کی قضا اور دنوں میں رکھنا فرض ہے۔ اب ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ذہن میں آیا کہ اگر ایک عورت نے ابھی ظہر کی نماز کا وقت 2-3 گھنٹے تھا تو اس نے نماز نہیں پڑھی، لیٹ کرتی گئی اور نماز کا 10-15 منٹ وقت باقی رہ گیا، تو اس کو حیض آ گیا یا نماز کے دوران حیض آ گیا، تو اب وہ نماز اس کو قضا کرنی پڑے گی یا نہیں؟ تو نماز کا آخری وقت ہو گیا، ابھی تک نماز نہیں پڑھی، حیض آ گیا یا بچہ پیدا ہو گیا، اس وقت کی نماز معاف ہو گئی۔ اس طرح نماز پڑھتے میں حیض آ جائے تو بھی وہ نماز معاف ہے۔ ہاں، اگر نفل نماز پڑھ رہی تھی، چونکہ یہ اس نے خود اپنے اوپر لازم کی تھی، تو اس کے اندر اگر حیض آ جاتا ہے، یعنی جس طرح تسبیح کی نماز پڑھتے ہوئے، تو اس نفل کی قضا واجب ہے، اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ ہاں، عورت کو ہر مہینے حیض آئے گا، یعنی 5 دن 7 دن حیض آئے گا، تو پھر نماز کی جو روٹین بنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ بہار شریف صفحہ نمبر 380 پر مسئلہ نمبر 18 میں موجود ہے کہ نماز کے وقت میں وہ وضو کرے
اور اتنی دیر تک ذکر الہی، درود شریف اور دیگر وظائف پڑھ لیا کرے جتنی دیر تک نماز پڑھا کرتی تھی، تاکہ عادت برقرار رہے۔ اب مسئلہ نمبر 20 کے اندر یہ ہے کہ جس عورت کو 3 دن رات کے بعد حیض بند ہو گیا، ابھی عادت کے دن پورے نہیں ہوئے، یا نفاس کا خون عادت پوری ہونے سے پہلے بند ہو گیا، تو کیا اس کو نماز روزہ شروع کر دینا چاہیے؟ تو لکھا ہے کہ تو بند ہونے کے بعد ہی غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے، عادت کے دنوں کا انتظار نہ کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ عادت اس کی چینج ہو گئی ہو۔ ٹھیک ہے، تو مسئلہ نمبر 21 میں یہ ہے کہ عادت کے دنوں سے خون متجاوز ہو گیا، عادت کے دنوں سے خون آگے بڑھ گیا، تو حیض میں 10 دن اور نفاس میں 40 دن تک انتظار کرے۔ کہ ایک عورت کو نفاس یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے وہ 20 دن آتا ہے، یہ حیض اس کو 7 دن آتا ہے۔ اب 8ویں دن بھی حیض آیا، ٹھیک ہے، یہ نفاس 21ویں 22ویں دن جاری رہا، اگر عادت سے بڑھ گیا تو اب حیض میں وہ 10 دن تک انتظار کرے اور نفاس میں 40 دن تک انتظار کرے۔ اگر اس مدت کے اندر بند ہو جاتا ہے تو نہا دھو کر نماز شروع کر دے، اور اگر اس مدت کے بعد بھی جاری رہا تو اب لوٹ کے پیچھے آنا پڑے گا۔ لوٹ کے پیچھے یہ آنا ہے کہ عادت کے دن وہ حیض کے شمار کیے جائیں گے، عادت کے دن نفاس کے شمار کیے جائیں گے، اور جو بعد والے سارے دن ہیں، مثال کے طور پہ عادت حیض کی تھی 7 دن، تو اب 11ویں دن بھی خون جاری رہا تو بعد والے 4 دن جو ہیں وہ استحاضہ کے ہوں گے۔ 20 دن نفاس کی عادت تھی اور 41ویں دن بھی خون جاری رہا تو 21 دن اب یہ استحاضہ کے شمار کیے جائیں، ان دنوں کی نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اور مسئلہ نمبر 22 میں لکھا ہے کہ حیض یا نفاس عادت کے دن پورے ہونے سے پہلے بند ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وقت مستحب تک انتظار کر کے پھر نماز پڑھے، اور اگر عادت کے دن پورے ہو چکے ہیں تو اب انتظار کی کوئی ضرورت نہیں، فوراً غسل کرے اور نماز شروع کر دے۔ اچھا، اس طرح یہ ہے کہ ایک عورت کو حیض آیا یا نفاس والی تھی، تو وہ اب 40 دن یا 10 دن پورے کر کے ختم ہو گیا، تو کتنا ٹائم ہے اس کے پاس کہ اس پر نماز فرض ہو جائے گی؟ تو اگر جس وقت وہ ختم ہوا اس نماز کے وقت میں صرف اتنا ٹائم ہے کہ اللہ اکبر کہہ سکتی ہے، ٹھیک ہے، صرف اللہ اکبر کہہ سکتی ہے، تو اس وقت کی نماز اس پر فرض ہے، لیکن وہ نہا کر اس کی قضا پڑے گی۔ ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں حیض یا نفاس شروع ہو گیا تو وہ روزہ جاتا رہا، اس کی قضا رکھے۔ اب بعض بیویوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ عصر کے بعد آئے تو پھر نہیں ٹوٹتا، تو کبھی کچھ نہیں، روزے کی حالت میں حیض یا نفاس شروع ہو گیا تو وہ روزہ جاتا رہا، اس کی قضا رکھے۔ حیض و نفاس کی حالت میں سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت حرام ہے، آیت سجدہ سننے سے اس پر سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو ایک عورت جب سوئی تو اس وقت پاک تھی اور صبح اٹھی تو حیض کا اثر دیکھا، تو اب حیض کا وقت جو ہے وہ کب سے شمار کیا جائے گا؟ تو لکھتے ہیں کہ اسی وقت سے حیض کا حکم دیا جائے گا۔ عشاء کی نماز اگر نہیں پڑھی تھی رات کو تو اب وہ پاک ہونے کے بعد اس کی قضا کرے۔ ٹھیک ہے، ہم بستری یعنی صحبت کرنا، جماع، اس حالت میں حرام ہے۔ ایسی حالت میں جماع جائز جاننا کفر ہے، اور حرام سمجھ کر لیا تو سخت گناہ گار ہوا، اس پر توبہ فرض ہے۔ اور آمد کے زمانہ میں کیا، یعنی ابتدائے حیض میں یا ابتدائے نفاس میں کیا تو 1 دینار اور قریب ختم کے کیا، یعنی حیض ختم ہونے والا تھا اس وقت اگر جمع کیا تو نصف دینار خیرات کرنا مستحب ہے۔ اچھا، حیض والی سے کیا بالکل نفع اٹھانا ناجائز ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 31 میں لکھا ہے، اس حالت میں ناف سے گھٹنے تک عورت کے بدن سے مرد کا اپنے کسی عضو سے چھونا جائز نہیں، جبکہ کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو، شہوت سے ہو یا بے شہوت، یعنی کپڑا وغیرہ اگر موجود ہے تو پھر اس کو چھونا جائز ہے۔ مطلب اتنا ایسا کپڑا ہے کہ بدن کی گرمی محسوس نہ ہو تو بالکل حرج نہیں ہے۔ ناف سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے چھونے یا کسی طرح کا نفع لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یوں ہی بوس و کنار بھی
جائز ہے۔ اچھا، ایک اور بیماری ہے ہمارے ہاں کہ بیویاں یہ سمجھتی ہیں کہ نہیں اب اس کے ہاتھ بالکل ناپاک ہو گئے، اب ان کو اپنے ساتھ بٹھانا یا اس سے کوئی کام لینا یہ جائز نہیں ہے، آٹا نہیں گوندھ سکتی، یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی۔ یہ بھی غلط رسم و رواج ہیں۔ بہار شریف میں لکھا ہے اپنے ساتھ کھانا کھلانا یا ایک جگہ سونا جائز ہے، بلکہ اس وجہ سے ساتھ نہ سونا کہ یہ حیض والی ہے، یہ نفاس والی ہے، یہ تو مکروہ ہے۔ اس حالت میں عورت مرد کے ہر حصہ بدن کو ہاتھ لگا سکتی ہے، ہاں اگر ہمراہ سونے میں غلبہ شہوت اور اپنے کو قابو میں نہ رکھنے کا احتمال ہو تو ساتھ نہ سوئے۔ اگر گمان غالب ہے کہ صرف احتمال ہے تو نہ سوئے، اور اگر گمان غالب ہے تو ساتھ سونا گناہ ہے۔ اچھا، اب جمع کب کر سکتے ہیں؟ یعنی عورت کو حیض ختم ہو گیا تو کب جمع جائز ہے؟ مسئلہ نمبر 36 میں لکھا ہے پورے 10 دن پر اگر ختم ہوا تو پاک ہوتے ہی اس سے جمع جائز ہے، اگرچہ اب تک غسل نہ کیا ہو، مگر مستحب یہ ہے کہ نہانے کے بعد جمع کرے۔ یعنی اگر میکسیمم لمٹ جو ہے 10 دن حیض پورے ہو چکا، 10 دن کے بعد پاک ہوئی تو اب غسل کیے بغیر بھی جمع کرنا جائز ہے، اور 10 دن سے کم میں پاک ہوئی تو جب تک غسل نہ کر لے اس وقت تک جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور عادت کے دن پورے ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا، مطلب ایک تو ہے 10 دن سے پہلے ختم ہوا اور عادت کے دن پورے ہو چکے تھے تو غسل کر کے پھر جمع کرنے کی اجازت، اور اگر عادت کے دن پورے ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا تو غسل بھی کر لے تب بھی جمع جائز نہیں ہے جب تک کہ عادت کے دن پورے نہ ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ عادت 6 دن تھی اور اس مرتبہ 5 روز حیض آیا تو نہا کر نماز تو شروع کر لے گی، لیکن جمع کے لیے 1 دن اور انتظار کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ دوبارہ پھر سمجھ لیں کہ اگر 10 دن پر پاک ہوئی تو بغیر غسل کے بھی جمع جائز، 10 دن سے کم میں پاک ہوئی تو غسل کر کے، یعنی عادت کے دن پورے کر کے پاک ہوئی تو غسل کر کے جمع کرنا جائز، اور اگر عادت سے پہلے پاک ہو گئی تو نماز روزہ تو شروع کر دے گی لیکن جمع کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ نفاس میں عورت کو زچہ خانے سے نکلنا جائز ہے۔ بعض جگہوں پہ ایسا معاملہ ہے کہ عورت ایک جگہ بند ہو جاتی ہے کہ اس کو نفاس ہے، وہ اس کمرے سے نہیں نکل سکتی، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کو ساتھ کھلانے یا اس کا جوٹھا کھانے میں حرج نہیں۔ ہندوستان میں جو بعض جگہ، یہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، لیکن اب تو پاکستان میں بھی کئی جگہوں پہ یہ رواج ہے، جو بعض جگہ ان کے برتن تک الگ کر دیتی ہیں بلکہ ان برتنوں کو مثل نجس کے جانتی ہیں۔ یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، ایسے بیہودہ رسموں سے احتیاط لازم ہے۔ اکثر عورتوں میں یہ رواج ہے کہ جب تک چلہ پورا نہ ہو لے، اگرچہ نفاس ختم ہو گیا ہو، نہ نماز پڑھتی ہیں، نہ اپنے آپ کو نماز کے قابل جانتی ہیں۔ یہ محض جہالت ہے۔ جس وقت نفاس ختم ہوا اسی وقت سے نہا کر نماز شروع کر دیں۔ اگر نہانے سے بیماری کا پورا اندیشہ ہو کہ بیماری بڑھ جائے گی تو تیمم کر کے نماز شروع کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر کرم فرمائے، دین اسلام کے مسائل کو سمجھنے کی، اس کو یاد رکھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔